کیا مردوں اور خواتین کے دماغ میں فرق ہوتا ہے؟ کیا آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے تیز چلتا تھا؟ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ انسان کے دماغ میں سوچ و بچار کا غلبہ رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان کا کبھی کھیلنے کا دل چاہتا ہے، کبھی اپنی پسند کی کہانیوں کی کتاب پڑھنے کا، کبھی چٹپٹے کھانے کھانے کا اور کبھی میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ یہ دل کا نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا کام ہے۔ آج انسان نے سائنس میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ انسان کے جسم میں موجود ہر حصے کا اپنا اپنا کام بہت ہی واضح ہو گیا ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کا دل نہ تو کچھ چاہنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی کچھ نہ چاہنے کی، بلکہ یہ چاہنے اور نہ چاہنے کا سارا کام انسان کے جسم کا جو حصہ انجام دیتا ہے وہ دماغ ہے۔ انسانی دماغ مختلف اقسام کے خلیات سے مل کر بنتا ہے۔ ان خلیات میں سے کچھ تو اصل کام کرنے والے خلیات ہوتے ہیں جن کو اسبون کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ خلیات اسبون کو سہارا اور امداد فراہم کرتے ہیں۔ ان امدادی خلیات کو سریشہ کہا جاتا ہے۔ دماغ کے اندر اصل کام کرنے والے خلیات اور امدادی خلیات کی مثال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی گھر میں بجلی کے تار بچھائے جاتے ہیں۔ گھر میں پھیلائے جانے والے اس بجلی کے نظام میں کچھ حصے تو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ دماغ کا تار نما خلیہ جسے اسبون کہا جاتا ہے، دماغ کے اسبون خلیات ایسے ہی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں کہ جیسے بجلی کے تار بجلی کو منتقل کرتے ہیں۔ جس طرح بجلی ایک تاروں میں کرنٹ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتی ہے، اسی طرح دماغ کی معلومات یعنی سوچ اور خیالات وغیرہ بھی کرنٹ کی صورت میں تار نما اسبون خلیات میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ تار نما اسبون خلیات کا تانا بانا دماغ میں ایک نہایت ہی نازک طریقے سے بنایا گیا ہے، جیسے کوئی قالین دھاگوں کے تانوں بانوں سے بن دیا جاتا ہے۔ یہ تار نما خلیات اپنے اپنے مخصوص راستے رکھتے ہیں اور اپنے اندر سفر کرنے والی معلومات و خیالات کو بالکل درست اور صحیح مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خلیات جو درد یا تکلیف کی معلومات کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی سوئی چبھ جائے تو درد کی معلومات کو مخصوص راستے سے گزرتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں لے کر جاتے ہیں جو درد کو محسوس کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح آنکھ اور دیکھنے کی قوت سے تعلق رکھنے والے اسبون خلیات نظر آنے والی چیزوں کی معلومات کو مخصوص راستوں سے گزارتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں پہنچا دیتے ہیں جو دیکھنے کا کام کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مردوں اور خواتین کے دماغ میں فرق تلاش کیا گیا کہ مرد اور خواتین کا دماغ کس حد تک ان کے برتاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محقق پروفیسر ایلس رابرٹس نے بتایا کہ انسانی جسم کی طرح انسانی ذہن کے برتاؤ کا زیادہ دار و مدار بھی ہارمونز پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ کاموں میں مرد بہتر ہوتے ہیں تو کچھ میں خواتین۔ یہ صرف مفروضے ہی ہیں اور ایسی باتیں خواتین کو کئی شعبوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس کے میدان میں ایلس کے مطابق ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لڑکیوں کی بہت کم تعداد اے لیول میں فزکس بطور مضمون پڑھتی ہیں اور انجینئرنگ میں صرف 7% خواتین ہیں۔ انسانی ذہن کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے، جبکہ دوسری قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ سسٹمز کو جاننے اور ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے دماغوں میں فرق یونیورسٹی آف پینسلوانیا کی ایک تحقیق سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 8 اور 22 سال کے درمیان 949 مرد و خواتین کے دماغ اسکین کیے گئے، جس سے کچھ حیرت انگیز فرق سامنے آئے۔ تحقیق میں شامل پروفیسر روبن کے مطابق مردوں کے دماغ کے اگلے اور پچھلے حصوں میں مضبوط تعلق پایا گیا۔ ان کے خیال میں اس کے باعث مردوں میں جلد اور بروقت رد عمل کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور ماہرین ڈاکٹر کے مطابق عورتوں کے دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں میں زیادہ رابطہ پایا گیا۔ اس طرح کے دماغ کی خواتین ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرتی ہیں اور جن کاموں میں جذبات شامل ہو وہ کام تو بہت اچھے سے انجام دیتی ہیں۔ آئنسٹائن کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ آئنسٹائن نے اپنے دماغ کا عام انسانوں کی نسبت زیادہ استعمال کیا ہے۔ دماغ کے اندر ایک مخصوص حصہ کارٹیکس ہوتا ہے۔ دماغ کے مختلف حصوں کو مختلف کام کرنے ہوتے ہیں اور دماغ کے مختلف حصے مل کر کام سر انجام دیتے ہیں۔ دماغ کا ایک حصہ جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہمیں ارد گرد کی چیزیں دیکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ صرف سوچنے کے لیے کام سر انجام دیتا ہے اور ہم جتنا زیادہ اس کا استعمال کریں اتنا ہی یہ مزید فعال ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آئنسٹائن وائلن بجایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر مختلف گیندوں کو گھمائیں اور انہیں ہاتھوں میں اچھالیں تو یہ بھی آپ کے دماغ کو بہت تیز کرے گا اور آپ کے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔